اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ نے نام لے کر نہیں بلایا، رسالت کا تاج سر پہ سجانے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آیا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، اس قرآن پاک کو آگے پہنچائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو قرآن سنائیے، لوگوں کو قرآن سکھائیے، لوگوں کو قرآن بیان کیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آیت نمبر 67، یہ میرے سامنے حوالہ کھلا ہوا ہے، سورۃ المائدہ 6-12۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہ پہنچایا، آپ نے لوگوں کو قرآن نہ سنایا، آپ نے لوگوں تک قرآن نہ پہنچایا، آپ نے رسالت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ رسالت کا حق تب ادا ہوگا میرے محبوب قرآن پاک لوگوں کو سناؤ گے، قرآن لوگوں تک پہنچاؤ گے، قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام ہر بندے تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اللہ کا قرآن سنانا تھا۔ اب خیال، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کا جھگڑا بھی قرآن پاک کے ساتھ تھا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ذرا غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، 30 اور 5۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، بیت اللہ شریف کی دیواریں تعمیر ہو گئیں۔ اب جھگڑا یہ پیدا ہو گیا کہ حجر اسود بیت اللہ شریف کی دیوار کے اندر کس نے فٹ کرنا ہے۔ تلواریں نکل آئیں، ایک قبیلے والے کہنے لگے ہم حجر اسود رکھیں گے دیوار پر، اس نے کہا نہیں یہ نہیں۔ دوسری قوم والے کہنے لگے حجر اسود کو ہم نے نصب کرنا ہے بیت اللہ کی دیوار میں۔ سارے قبیلے طیش میں آ گئے، تلواریں نکل آئیں، لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں عمر مبارک آپ دوستوں سے پوچھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ مکہ مکرمہ میں ایک بڑا عقل مند بندہ تھا ابو امیہ۔ ابو امیہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو بھائی، تلواریں تم نے نکالنی ہیں، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، اگر تمہاری لڑائی شروع ہو گئی نسلیں تمہاری ختم ہو جائیں گی، اپنی تلواریں نیام میں ڈال دو، گھروں کو واپس چلے جاؤ، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں۔ جی مشورہ دو۔ ابو امیہ نے کہا سارے تلواریں نیام میں ڈال کر گھروں کو چلے جاؤ، صبح سویرے حرم شریف میں آ جانا، تمہارے آنے کے بعد جو سب سے پہلا بندہ آئے اسی سے فیصلہ کروا لینا۔ بالکل ٹھیک ہے، تلواریں نیام میں ڈال دی، سارے قبیلے والے چلے گئے، یہ قبیلہ وہ قبیلہ، یہ قوم فلاں برادری، سارے گھروں کو چلے گئے۔ صبح سویرے سارے کعبہ شریف کے سامنے جمع ہو گئے، انتظار کر رہے ہیں جو بندہ پہلے آئے گا اسی سے فیصلہ کروائیں گے۔ سبق کو سمجھنا ہے، ایک بہت بڑی بات میں نے قرآن پاک کی روشنی میں بتانی ہے۔ سارے انتظار کر رہے ہیں، تب پتہ چلا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے۔ سارے قبیلوں والے کہنے لگے جاء الصادق جان الامین، سب سے بڑا سچا انسان آ گیا، سب سے بڑا امانت دار بندہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ ہمارے جھگڑے کا
फैसला करे, सच्चा भी मान लिया, लफ्ज समझने हैं, अमानतदार भी मान लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला भी करवाने लगे, और फैसला अक्लमंद बंदे से करवाया जाता है। अक्लमंद भी मान लिया, आप फैसला करें। अगर हरान के साथी सोए नहीं तो आप सल्लम की उम्र उस वक्त कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक बिछा दी, हजर अस्वद उठाकर चादर के दरमियान रख दिया, हर कबीले के सरदार को बुला लिया, चादर को पकड़ो। तमाम कबीलों के सरदारों ने चादर को पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे उठाओ। चादर को उठाया, हजर अस्वद दरमियान में है, ऊपर ले आओ। ऊपर ले आए, जहां हजर अस्वद को दीवार में फिट करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने भी कबीलों के सरदार हो सारे मुझे वकील बना लो। इसका क्या मतलब है? देखना मेरी तरफ। मैंने मौलाना अज़मतुल्लाह को भेजा, हजरत आप मेरी तरफ से जाएं, बात करें जिरगा के अंदर। मैंने मौलाना को कहा आप मेरी तरफ से बात करें, आप मेरे वकील हैं। बेटा तुम हरकत करते हो, कुर्सी गिरती है, खुदा की मेहरबानी करो। कुर्सी ऐसे आपने रख दी है कि हरकत करती है, मुझे खतरा है पीछे न गिर जाऊं। मेहरबानी करो। जिसको बंदा वकील बनाए, वकील जो बात करेगा वो मेरी समझी जाएगी, वकील जो काम करेगा वो मेरा समझा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे वकील बना लो, जो काम मैं करूंगा तुम सब सरदारों का समझा जाएगा। कहा ठीक है जी आप वकील हैं। चादर को देखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकील बनने के बाद हजर अस्वद को उठाया, दीवार में फिट कर दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजर अस्वद को फिट करना, ये सारे सरदारों का फिट करना समझा गया। ये चार मेरी उंगलियां दोस्तों ने देखनी है। मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा भी मान लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानतदार भी मान लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवाया, अक्लमंद भी मान लिया, और नंबर 4 आपको वकील भी मान लिया, आप पर एतमाद भी किया, भरोसा भी कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त कितनी थी? सारे नहीं बोल रहे, मैं आगे नहीं चलूंगा। कितनी थी? 5 साल और गुजरे। अब ख्याल 5 साल और गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई। ये मेरे सामने रब्बुल आलमीन का कुरान 14वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल हिज्र। फरमाया वकालू या अय्युहल्लज़ी नुज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। ये मेरे सामने आयत नंबर 6 है, 14वां पारा, पहला सफा है, सूरतुल हिज्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई। यही लोग कहने लगे माज़अल्लाह आमना का लाल दीवाना है। आओ जी, अब दीवाना है माज़अल्लाह। 23वां पारा, सूरत का नाम सूरत साद। अब फर्क करूंगा, फर्क। सूरत का नाम सूरत साद, ये मैंने खोली हुई है। फरमाया वकालल काफिरूना हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। ये आयत नंबर 4 पे मैंने उंगली रखी हुई है, सूरत साद 23वां पारा। आप सल्लल्लाहु
کے دشمن کہنے لگے معاذ اللہ آمنہ کا لال جادوگر ہے، نعوذ باللہ بہت بڑا جھوٹا بندہ ہے۔ یہ کیوں؟ میری طرف دیکھنا سارے ساتھی اور ذرا ذہن حاضر کرنا۔ 35 سال کی عمر میں سچا کہنے والے، 35 سال کی عمر میں امانت دار کہنے والے، 35 سال کی عمر میں عقل مند کہنے والے، 35 سال کی عمر میں آپ کو وکیل بنانے والے، 5 سال اور گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا جھوٹا کہنے لگے۔ یہ کیوں؟ اسی سوال کا جواب آپ نے سمجھ لیا، میرے سفر کا حق ادا ہو گیا۔ 7واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الانعام، یہ میں نے سورۃ الانعام کھولی ہوئی ہے، حوالہ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یہ آیت نمبر 34 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے آپ کے دل میں غم آ رہا ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ میرے محبوب صبر کرنا، ان دشمنوں کا آپ کی ذات کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، اللہ میری ذات سے جھگڑا نہیں ہے، مجھے دیوانہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری ذات سے جھگڑا نہیں ہے، مجھے جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری ذات سے جھگڑا نہیں ہے، مجھے پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ میری ذات سے جھگڑا نہیں ہے، میرے راستے میں کانٹے کیوں بچھا رہے ہیں؟ میری ذات سے جھگڑا نہیں ہے، میرے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 40 سال کی عمر تک قرآن پاک نہیں سنایا تھا، آپ پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ آپ کو سچا بھی کہتے تھے، امانت دار بھی کہتے تھے، عقل مند بھی مانتے تھے۔ جب آپ پر قرآن نازل ہوا، ہم نے قرآن سنانا شروع کر دیا، ان ظالموں نے جھوٹا اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا آپ کی ذات سے جھگڑا نہیں ہے، اللہ کریم کے قرآن کی آیات کے ساتھ جھگڑا ہے۔ میری طرف دیکھنا ساتھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جھگڑا ہوتا، 35 سال تک سچا نہ کہتے، جملہ سمجھو، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جھگڑا ہوتا، 35 سال تک امانت دار نہ کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل مند نہ مانتے، آپ سے فیصلہ نہ کرواتے۔ جب قرآن نازل ہوا، آپ نے سنانا شروع کر دیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگ گئے، پتھر مارنے لگ گئے، دیوانہ اور جھوٹا کہنے لگ گئے۔ معلوم ہوا دشمنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جھگڑا نہیں تھا، اللہ کے قرآن کی آیات کے ساتھ جھگڑا تھا۔ مجھے سبق سنائے، میں حوالہ کھولوں۔ اگر خران کے دوستوں نے میری بات سمجھی ہے، قرآن ماننے والے اونچا بولیں گے۔ دشمنوں کا نبی پاک کی ذات کے ساتھ جھگڑا تھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اونچا جواب دینا، ایسا نہیں آپ سو گئے۔ دشمنوں کا نبی پاک کی ذات کے ساتھ جھگڑا تھا۔ کس کے ساتھ جھگڑا تھا؟ قرآن کی آیات کے ساتھ۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا،
11واں پارہ سورت کا نام سورت یونس. یہ میرے سامنے سورت یونس کھلی ہوئی ہے. اللہ فرماتے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. یہ آیت نمبر 16 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. جب دشمنوں کے سامنے صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیات سن کر مکے والے کیا کہتے ہیں؟ جو قیامت کو نہیں مانتے، اللہ کی ملاقات کو نہیں مانتے، قرآن کی آیتیں سن کر دشمن کہتے تھے ایتے بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو. یہ قرآن پاک ہم نہیں سننا چاہتے، یہ قرآن پاک نہیں ماننا چاہتے، کوئی اور قرآن لے آ، یا اسی قرآن میں تبدیلی کر. جھگڑا نبی پاک کی ذات سے نہیں تھا، قرآن کی آیات سے جھگڑا تھا. یہ میرے سامنے 24واں پارہ سورت کا نام حامیم السجدہ. اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. آیت نمبر 4 سورت حامیم السجدہ 24واں پارہ. دشمنوں نے منہ موڑ لیا، اکثر بندوں نے منہ پھیر لیا، قرآن سننا ہی نہیں چاہتے. یہی صورت یہ میرے سامنے آیت کا نمبر 26. یہ انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے. آپ سے میں نے سبق سننا ہے، آپ کے لیے دعا کروں گا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافر کہنے لگے اس قرآن کو سنو نہیں. آمنہ کلال قرآن سنانے لگے، شور مچا دو. آپ نے بتانا ہے. آواز اونچی رکھنا بھائی. ایکو والا کدھر گیا؟ آواز اونچی کرو، میرے طرف دیکھنا. قرآن ماننے والے اونچا بتائیں. دشمنوں کا نبی پاک کی ذات کے ساتھ جھگڑا تھا. قرآن کی آیات سے جھگڑا تھا. اب دوسرا سوال ہے میرا خیال دل کی تختیوں پہ لکھنا. میں نے اللہ کے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا دشمنوں کا قرآن کی کون سی آیات سے جھگڑا تھا؟ نماز والی آیات نہ، روزے والی آیات سے جھگڑا تھا نہ، حج والی آیات نہ، صدقے خیرات والی آیات نہ، عمرے والی آیات نہ. اللہ کا قرآن تو بتا کون سی آیات کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا؟ یہ میرے سامنے 15واں پارہ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل. یہ میں نے سورت بنی اسرائیل کھولی ہوئی ہے. رب العالمین کا قرآن آیت کا نمبر 46. یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھ کر اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، کون سا ذکر؟ وحدہ. یہ انگلی ہے میری. وحدہ وحدہ وحدہ، حاجت روا وحدہ، مشکل گشا وحدہ، عالم الغیب. آپ کو ایک تو 40 نیکیاں بھی ملے گی اور یہ زمین بھی قیامت کے دن آپ کے اور میرے حق میں گواہی دے گی. ہاتھ بلند کر کے سارے جماعتی ساتھی وحدہ مجھے سنا دیں. مشکل گشا نہیں، آپ کی آواز جلسہ گاہ سے باہر بھی نہیں جا رہی. وحدہ اونچا سنائیں. مشکل گشا، ہاتھ کھڑے کر کے مشکل گشا، عالم الغیب وحدہ، ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لگانے والا وعدہ وعدہ، کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا وعدہ، نظر و نیاز منت منوتی کے لائق وعدہ، سجدے کے لائق وعدہ، غیر
صاحبانہ پکار کے لائق صرف وعدہ ولو ولاد بارہم نفورا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ توحید والی آیتیں پڑھتے ہیں وعدہ توحید والی آیتیں سن کر دشمن نفرت کرتے ہوئے پیڑ پھیر کر چلے جاتے ہیں. مسئلہ سمجھ آ گیا. دشمنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اختلاف نہیں تھا, آپ کی ذات سے جھگڑا نہیں تھا, قرآن کی توحید والی آیات کے ساتھ جھگڑا تھا. دیوبندیوں کا کیا قصور ہے؟ علماء دیوبند کی کیا غلطی ہے؟ میں نے جیلیں کاٹی, مجھ پر قاتلانہ حملے ہوئے, میں نے پابندیاں برداشت کی, ظلم و ستم برداشت کیا. ہری شاخ تمنا بھی جلی تو نہیں, ہری شاخ تمنا بھی جلی تو نہیں, تبھی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے ظلم کی تلوار کے ساتھ, جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. مشرکین نے سمجھا تھا ہم پابندیاں لگوائیں گے, مولوی صاحب پابندی کے بعد قرآن بیان کرنا چھوڑ دے گا. رب کعبہ کی قسم ہم دیوبندی جان قربان کر سکتے ہیں, اللہ کے قرآن کا بیان نہیں چھوڑ سکتے. اور حوالہ سنیے, یہ میرے سامنے 24واں پارہ, سورت کا نام سورت الزمر, رب العالمین کی کتاب میں نے کھولی ہوئی ہے. اللہ کریم فرماتے, یہ آیت کا نمبر ہے 45, یہ دیکھیں انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب مکے والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, کون سا ذکر؟ وحدہ. یہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, وحدہ یہ ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کی توحید والا ذکر کیا جاتا ہے, کہ ایمانوں کے دل سکڑ جاتے ہیں. اور اللہ کے بغیر پیروں کی تعریف ہو, فقیروں کی تعریف ہو, مردوں کی تعریف ہو, اذا ہم یستبشرون, فوراً خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کی توحید والی آیتیں بیان کرو تو دل سکڑ جاتے ہیں. آپ کو ساتھی سناتے رہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, اور اللہ کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ جملہ سناؤ بے ایمانوں کے دل سکڑ جاتے ہیں, اور جب اللہ کے بغیر پیروں فقیروں کی تعریف کرو تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں. مسئلہ سمجھ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو قرآن پاک کی توحید والی آیات سے اختلاف تھا. اور حوالہ دکھاؤں,